أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين خالق السماوات والأرضين ثم الصلاة والسلام على عبده ورسوله وحبيبه وصفيه أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين الروح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الدائم الأبدي على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم وقرآن المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور صدق الله العلي العظيم صلوات اللهم صل على محمد پروردگار عالم بہت عنایت ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں فرش عزا سے منسلک اور متمسک رکھا. یہ فرش عزا یہ نہ فقط ہمارے لیے ہمارے وجود کے لیے باعث حیات ہے، باعث ہدایت ہے، رہنمائی ہے، بلکہ یہ اقوام کے لیے باعث ہدایت ہے. جس طرح سے قرآن مجید تمام بنی نوع انسان کے لیے نازل ہوا ہے، چاہے قرآن مجید کو تسلیم کریں یا تسلیم نہ کریں، خدا کے ماننے والے ہوں یا خدا کے ماننے والے نہ ہوں، پروردگار عالم نے اس قرآن مجید کو تمام لوگوں کے لیے نازل کیا ہے، سب کی ہدایت کے لیے. البتہ اس قرآن مجید سے فائدہ وہی اٹھائیں گے کہ جو اس پر ایمان لائیں گے اور اس کے مطابق عمل کریں گے. جیسے خود قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اس سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ وہ افراد کے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں، وہ افراد ہے کہ جو قرآن سے فائدہ اٹھائیں گے. اسی طرح سے انبیاء اور ائمہ علیہ السلام تمام بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے، چاہے کوئی انہیں مانے یا نہ مانے، مخالفین کی ہدایت کے لیے بھی ہے، دشمنوں کی ہدایت کے لیے بھی ہے، کہ پروردگار نے جس طرح سے کہ وہ پروردگار ہے، چاہے لوگ انہیں اسے مانے یا نہ مانے، وہ ہر ایک کی رہنمائی کرتا ہے، وہ اسباب مہیا کرتا ہے جو اس کی حیات کے اسباب ہوتے ہیں، اس کی اس ظاہری ضرورتوں کو ہی پورا کرتا ہے.
یعنی پروردگار یہ نہیں کہتا ہے کہ کیونکہ یہ شخص کافر ہے، ملحد ہے، تو اس کو میں ہوا سے محروم کر دوں گا، سانس لینے سے محروم کر دوں گا، سورج نہیں دوں گا، پانی نہیں دوں گا. نہیں، ایسا نہیں ہے. پروردگار سب کو دیتا ہے، لیکن پروردگار کی جو خاص ہدایت ہے اس سے وہی فائدہ اٹھاتا ہے جو اس پہ ایمان لاتا ہے. اسی طرح سے انبیاء کی تعلیمات اور ائمہ اہل بیت کی تعلیمات سب کے لیے ہیں، کیونکہ وہ تسلسل ہے اللہ کی تعلیمات کا، اس سے ہٹ کر نہیں ہے. یعنی دو علیحدہ چیزیں نہیں ہیں کہ اللہ کی تعلیمات الگ ہوں اور انبیاء کی تعلیمات علیحدہ ہوں. نہیں، وہ اسی کا تسلسل ہے، اسی کی تشریح ہے، اسی کی تفصیلات ہے، اسی کی توضیحات ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام نے بیان کیا، یا اسی کا وہ نمونہ عمل ہے، رول ماڈل ہے کہ جو پروردگار نے تعلیم کے لیے بھیجا. یہاں پر اسی طرح سے ائمہ اہل بیت کا بھی ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام سب کی ہدایت کے لیے آئے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے. جس طرح سے انبیاء کافروں کے سامنے بھی، حضرت موسیٰ جب گئے تو فرعون کے سامنے بھی کہا کہ ایک اللہ ہے، تم خدا نہیں ہو، تم ایک اللہ کو مانو. تو دعوت اس کو بھی دی. ان ظالموں جابر جو حکمران تھے اس زمانے میں، انبیاء نے بھی ان کو بھی دعوتیں دی. اسی طرح سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں دیکھتے ہیں، ہمیں دیکھتے ہیں کہ ان کی سیرت میں کہ رسول اللہ پوری زندگی دعوت دیتے ہیں، پروردگار کی طرف بلاتے ہیں، توحید کی طرف بلاتے ہیں. ائمہ علیہ السلام نے پوری زندگی کیا کیا؟ ائمہ علیہ السلام کی جو پوری زندگی تھی اس لیے تھی کہ وہ لوگوں کو، مخلوق کو خالق سے ملا سکے، ان کے رابطے کو مستحکم کر سکے، لوگوں کو توحید کی طرف اور اللہ کی اطاعت کی طرف لے جائے. ائمہ علیہ السلام کا جو رسول اللہ کے بعد تسلسل ہے، سلسلہ جو چل رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کہ لوگوں کو آخر تک قرآن فہمی، دین فہمی سمجھائی جائے کہ عدل و انصاف الہی معاشرے میں کیسے قائم ہوگا، اور ہمیں یہ نظر آتا. تو پروردگار نے ہمیں ایسے دین کے ساتھ اور ایسے ہادیوں کے ساتھ ہمیں منسلک کی ہے. تو یہ فرش ازاں صرف بیان مصیبت نہیں ہے، بیان مصیبت کے ساتھ ساتھ اس پیغام کو کہ جو پیغام ائمہ اہل بیت کا تھا، انبیاء کا تھا، قرآن کا تھا، ان تمام کو بیان کرنا، اس پیغام حسینی کو آگے پہنچانا، یہ خود ایک کام ہے. ایام اس فرش ازاں جو امام علیہ السلام نے جو پہلے دن حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، امام پنجم، امام ششم سے، امام محمد باقر، امام جعفر صادق علیہ السلام سے، جس میں امام نے فرمایا من احیا امرنا، کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرے گا. میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس امر کے لفظ کو یاد رکھیے گا، ہم آگے چل کر اس میں گفتگو کریں گے. امر کا لفظ ذکر سے ہٹ کر ہے. امر کہتے ہیں حکم کو، امر کہتے ہیں فعل کو، کسی کام کو. امر کہتے ہیں اس حکمت عملی کو کہ جو اہل بیت نے بیان کی. امام کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ذکر کو بیان کرنے والا، اس کے بعد دوسرے مرحلے پر آتے ہیں کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرنے والا. جب ذکر کیا گیا اس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں، اس میں فضائل بھی آتے ہیں، مصائب بھی آتے ہیں، ان کے احکامات بھی آتے ہیں، ان کے فرامین بھی آتے ہیں، سب آ جائے گا. پھر اس کو
عام کو، ایک عمومی چیز کو بیان کرنے کے بعد پھر ایک خصوصی چیز پر آ رہے ہیں، خاص چیز کے اوپر خاص توجہ دلانے کے لیے کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرے گا، امر کو زندہ کرے گا۔ بلکہ ایک روایت میں جو چھٹے امام سے 30 میں امام سنایا فَحْيُ أَمْرَنَا، صرف یہ نہیں کہا کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرے گا، بلکہ چھٹے امام نے فرمایا کہ ہمارے امر کو زندہ کرو، فَحْيُ أَمْرَنَا، حکم دیا کہ ہمارے امر کو زندہ کرو۔ امر کیا ہے؟ امر نظام ولایت ہے، امر نظام امامت ہے، یعنی وہ نظام امامت جو ہمارا پورا حمد و غم ہمارے تشیع کا، ہمارے تشیع کی جو بنیاد ہے وہ کس چیز کے اوپر ہے؟ تشیع کی بنیاد اس چیز کے اوپر ہے کہ رسول اللہ خالی نہیں گئے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ بغیر کچھ بولے ہوئے چلے گئے، بلکہ قیامت تک کے لیے رہنمائی کا راستہ دکھلا کر کے بتلا کر گئے۔ انی ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، کتاب بھی ہے اور میری عطرت بھی ہے، یعنی نظام ولایت کو، نظام امامت کو، نظام ہدایت کو رسول اللہ بیان کر کے گئے۔ ہم اس بات پر ہمارا عقیدہ ہے اور ہماری ولایت کی بنیاد اسی کے اوپر ہے، بنیاد اسی کے اوپر ہے کہ ہم اس بنیاد کو مستحکم کریں کہ اس ولایت کے اوپر کس طرح سے گامزن رہیں۔ یہ گامزن اس وقت ہوگا کہ جو ہم نظام امامت کو سمجھیں کہ نظام امامت کیا ہے۔ نظام امامت یہ نہیں ہے کہ ہم جائیں بے اولاد ہیں جا کر توسل کریں ہمیں اولاد مل جائے، رزق میں کمی ہے روٹی دے دیں، ہمیں مال و دولت دے دیں، بچے کی شادی نہیں ہو رہی ہے بچے کی شادی کروا لیں۔ کیا انبیاء اور ائمہ علیہ السلام ہمیں روٹی دینے کے لیے آئے، بچیوں کی شادی کرانے کے لیے آئے، بیمار کی شفا کے لیے آئے، یا کس کے لیے آئے؟ ہدایت کے لیے آئے، تاکہ لوگوں کو اللہ سے ان کا رابطہ مستحکم کیا جائے۔ تو یہی سوال میں کہ کوئی لوگ یہ سمجھیں گے اچھا تو اس کا مقصد یہ کام نہیں کرتے، یہ کرتے ہیں، یہ گریوی ہے، یہ اضافی بونس ہے، یعنی یہ چیزیں تو ان کے لیے کوئی معنی ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اگر ہماری مصلحت میں ہو تو یہ دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، لوگ شفایاب بھی ہو جاتے ہیں، لوگوں کے رزق میں بھی برکت ہو جاتی ہے، اور بہت ساری مشکلات اور پریشانیاں ان توسلات سے دور ہوتی ہیں۔ لیکن یہ اضافی چیز ہے، بونس چیز ہے جو ہمیں مل رہی ہے۔ اس کا یہ مقصد نہیں کہ اسی میں بیٹھ گیا، اصل مقصد یہ تھا کہ اس نظام کو قیام کیا جائے۔ امام حسین جو قیام کیا، امام حسین نے کیوں قیام کیا؟ تسلیم کر کے بولتا ہاں میں گھر میں بیٹھوں گا، ٹھیک ہے میں گھر میں اللہ اللہ کروں گا، مجھے نہیں چھوڑو تم، یہ کہہ سکتے تھے، مذاکرہ کر سکتے تھے، کر لیتے مذاکرہ۔ کیوں جو ہے ولید سے مدینے میں یہ کہا، عمر اپنے ساتھ سے یہ کہا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا؟ کر لیتے مذاکرہ وہاں پہ، نہیں۔ امام تشخص ہے اسلام کا، شاخسانہ ہے، علم ہے، مینار ہے، امام ہدایت کا مینار ہے۔ لوگ امام کو دیکھ کر اسلام اس کے اعتراف میں تلاش کرتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کہ امام کو کہیں کہ میرا انفرادی فعل ہے، میں جو کرنا چاہوں میں کر سکتا ہوں، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ امام اس مقام پر تھے کہ اگر یہاں پر کوئی مذاکرہ کرتے تو قیامت تک اسی طرح سے ہوتا، ہم سبھی اسی طرح سے کرتے کہ بھئی امام نے تو کر لیا، وہاں پر تسلیم کر لیا۔ حتیٰ امام رضا کے جنہیں پکڑ کے لے جایا گیا اور ولی عہدی پر زبردستی بٹھایا گیا، وہ خود انہوں نے اس بات کو امام رضا علیہ السلام نے کہا، بعض دفعہ ہمارے جو افراد ہیں مومنین ان کے دلوں میں بھی یہ، ذہنوں میں یہ آتا ہے کیونکہ معلومات نہیں ہوتی ہیں۔ امام رضا نے کہا کہ تم مجھے بٹھا رہے ہو زبردستی اس جگہ کے اوپر، ولایت عہدی کے اوپر، لیکن میرا حکومت کے کسی فیصلوں سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ حکومت کے تمام کاموں سے، جس چیز کے لیے انہیں لایا گیا تھا
کہ امام کو ایک برج بنا دیں، ایک پل بنا دیں، اس کی غلط باتوں کو بھی تسلیم کرنے کا، کیونکہ بھائی اب تو اولاد رسول ساتھ میں ہیں، اس لیے جو بھی حکومت کام کر رہی ہے صحیح ہے۔ امام نے اس بات سے برات کیا، اور صرف برات اس محل میں نہیں کی بلکہ اس برات کا اظہار اپنے عمل سے بھی ظاہر کیا، کہ جب لوگ آتے تھے کہ شکایت کرنے یا بات کرنے، مشورہ لینے، تو اس وقت امام کہتے تھے کہ یہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تو امام نے اپنے آپ کو ظاہر کیا کہ میں ان چیزوں سے بالکل حامی نہیں ہوں۔ تو ہمارا ایک اہم مسئلہ یہ جو ہے کہ امامت، نظام امامت کو، نظام ولایت کو جو بنیاد ہے مکتب تشیع کی، کہ ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ ایسے ہی نہیں چھوڑ کر گئے، بلکہ اپنے بعد انہوں نے نہیں بلکہ اللہ نے منسوب کیا ہے۔ جیسے مولا امیر المؤمنین اللہ سے منسوب ہوئے، اسی طرح سے تمام ائمہ اطہار اللہ کی طرف سے منسوب ہے، ایک ہی بات دیگر، اس لیے تاکہ اس نظام کو کہ جو اللہ چاہتا ہے، یعنی حکومت عدل الہی پوری دنیا پر ہو، عدل و انصاف پوری دنیا پہ ہو۔ سورہ صف کی آیت میں کیا پروردگار فرماتا ہے؟ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ کیا پروردگار یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی بھوکوں سے، اپنی سازشوں سے، یعنی پروردگار دشمن کی سازشوں کو صرف ایک چھوٹی سی بھوک سے تعبیر کر رہا ہے کہ دنیا جو اس وقت اتنے اپنے ایٹم بام لے کر بیٹھی ہوئی ہے، نیوکلر بام لے کر بیٹھی ہوئی ہے، ہائیڈروجن بام لے کر بیٹھی ہوئی ہے، اور میڈیا وار چل رہی ہے اور اپنی مختلف سازشیں چل رہی ہیں، پروردگار کہتا ہے کہ یہ ساری دشمن کی سازشیں وہ کچھ بھی کر لے، میرے نزدیک بھوک مارنے سے زیادہ بڑھ کر نہیں۔ یریدون، یہ دشمن یہ چاہتا ہے، کفار یہ چاہتے ہیں، مشرکین یہ چاہتے ہیں، ایطفئوا نور اللہ، کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، اللہ کے نور کو بجھا دیں، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ پروردگار اپنے نور کو اتمام تک پہنچائے گا، کمال تک پہنچائے گا، مکمل کرے گا، اگرچہ کہ بات ناگوار گزرے کافروں کے لیے بھی۔ پروردگار یہ کرے گا۔ یہ کیسے کرے گا پروردگار؟ کیا رسول اللہ کے زمانے میں یہ کام ہو چکا؟ نہیں ہوا۔ کسی خلیفہ کے دور میں یہ ہوا کہ پوری دنیا میں اسلام آ گیا ہو؟ نہیں ہوا۔ اب تک کسی دور میں ہوا ہے، کسی دور میں ہوا ہے اب تک مسلمانوں کے کہ پوری دنیا میں آ گیا ہو؟ تو اس کا مقصد کہ کیا اللہ کا وعدہ نعوذ باللہ غلط ہے؟ پروردگار تو کہہ رہا ہے کہ ہم پوری دنیا پر کریں گے، پوری دنیا کے اوپر کریں گے۔ تو یہ کہاں سے ہوگا؟ یہ مہدی موعود کا جب ظہور ہوگا، امام زمانہ تشریف لائیں گے اور اس ظلم و ستم سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ پروردگار کے اس وعدے کو محمد مصطفیٰ کا یہ فرزند پورا کرے گا کہ جس کا رسول اللہ نے فرمایا کہ میرا فرزند آئے گا، کہ جس کا نام میرا نام ہوگا، جس کی کنیت میری کنیت ہوگی، اور وہ اس ظلم سے اور ظلم اور ستم سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ یہ اہل بیت اطہار کی جو بنیاد ہے وہ یہی سارے کام۔ تو امام علیہ السلام آ کر، ایسا نہیں ہے کہ امام تشریف لائیں گے اور ہم یہاں پر لائن لگا کے کھڑے ہو جائیں گے کہ مولا میرے پاس گھر نہیں ہے، میرے پاس نوکری نہیں ہے، میرے پاس گاڑی نہیں ہے، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ بیماری ہے، فلاں ہے، آپ یہ سارے کام کر دیجئے۔ اس لیے نہیں آئیں گے۔ نہیں، اچھا اس لیے نہیں آئیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ اور بتاتا ہوں۔ جب امام تشریف لائیں گے تو وہ وقت شیعوں کے امتحان کے لیے اور بڑھ جائے گا، اس لیے کہ دو گروہ ہوں گے۔ میں نے شروع میں آپ کے سامنے وہ آیت پڑھی تھی اسی سورہ صف کی، کہ جب رسول اللہ نے پوچھا
كونوا انصار اللہ كما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ، رسول اللہ کا میرے انصار بنو، میرے مددگار کے لیے بنو. جس طرح سے عیسی ابن مریم نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین سے پوچھا تو حواریین نے کہا کہ ہم ایمان لے کر آئے. فآمنت طائفۃ وکفرت اخری. تو پھر ایک بولنے کے بعد بھی یہ آیت آ رہی ہے، لوگوں نے کہا ہم ایمان لائیں، ہم ساتھ دیں گے، ہم انصار بنیں گے. پھر اس کے بعد ایک گروہ عملی طور پر آگے آتا ہے، دوسرا نہیں آتا ہے. امام زمانہ بھی جب تشریف لائیں گے تو بہت سارے جو سب امام زمانہ کا نام لیتے ہیں، صرف شیعہ نہیں دیگر مسلمان بھی، کہ جو انتظار میں ہے کہ امام مہدی آئیں گے اور ظلم و ستم سے بھری ہوئی دنیا کو عدل انصاف سے بھریں گے، تو صرف شیعہ نہیں ہے، اہل سنت بھی بہت ہے کہ جو اس بات کو مانتے ہیں. یہ ان میں سے پھر یہ دو گروہ ہو جائیں گے. ایک وہ گروہ ہوں گے کہ امام کے آنے کے بعد جو حقیقت میں امتحان آئیں گے کہ اس کام کو کرو، اس کام کو چھوڑ دو، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، تمہیں اپنا گھر بار چھوڑ کے، کاروبار چھوڑ کے تمہیں جانا ہے آگے لشکر میں، تو پھر وہاں پر کیا ہوگا؟ عملی طور پہ ہوگا فآمنت طائفۃ. پھر ایک گروہ ہوگا کہ جو عملی طور پہ امام زمانہ کا ساتھ دے گا، اور ایک گروہ ہوگا کہ جو صرف زبانی جمع خرچ کرے گا لیکن عملی طور پر ساتھ نہیں دے گا. فآمنت طائفۃ وکفرت اخری. تو وہاں پر بھی یہ ہوگا. تو ہمیں اپنے آپ کو آج کے زمانے میں ان یاوران مہدی میں سے قرار دینا ہے، ان خوبیوں کو، ان صفات کا حامل ہونا ہے کہ جس سے ہم اپنے آپ کو مضبوط اور مستحکم کر سکے، ہمارا ایمان متزلزل نہ ہو. وہ کیا چیز ہے جو انسان کو ایمان سے متزلزل کر دیتی ہے؟ وہ ہے دنیا طلبی، وہ ہے جاہ طلبی، لالچ. انسان کو جب تک انسان کے دل سے دنیا کی محبت نہیں نکلے گی تو چاہے جتنی بھی لفظی معرفت رکھتے ہو، بہت کتابیں پڑھی ہوں، اسکالر ہو، عالم ہو، کچھ بھی ہو، مجلس سے بہت سنی ہو، مجلس سے بہت پڑھی ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تھیوری ہونے سے، صرف نظریاتی طور پر ہونے سے فرق نہیں پڑتا. جب تک انسان عملی طور پر نہیں آئے گا. حب دنیا انسان کو حق جوئی سے، حق پرستی سے، احقاق حق سے، حق زندہ کرنے سے روک دیتی ہے. کیوں؟ اگر میں نے یہ حق کی بات کی، میں نے حق کے لیے لڑا، تو مجھے یہ نقصان ہو جائے گا، فلاں نقصان ہو جائے گا، میری جان کا، میری مال کا، میری اولاد کا، میرے خاندان کا نقصان ہو سکتا ہے، میرے کاروبار کا نقصان ہو سکتا ہے. تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ صرف واٹس ایپ پہ باتیں کر رہا ہوتا ہے. آج کل ایسے ہی ہوتا ہے نا، میں اور آپ بیٹھ کر لان تان میں واٹس ایپ پہ کرتے ہیں، کہتے ہیں اس کے ساتھ حق ہے، اس کے ساتھ ہے. جب کہتے ہیں میدان میں آؤ تو میدان میں کوئی نہیں آتا ہے، میدان میں کوئی نہیں آتا ہے. چھوٹی سی مثال دے دو، شاید ناگوار گزرے لیکن معذرت چاہتا ہوں. صلوات بڑے محمد والے ایزوالے گرامی. نمائش کے اوپر ایک چھوٹا سا ٹینٹ لگا ہوا ہے جس میں مسنگ پرسنز کے خاندان والے بیٹھے ہیں. کون ہے مسنگ پرسن؟ جنہیں جبری طور پر غائب کر دیا گیا. گھر میں کچھ لوگ گھسے یا راستے میں سے اٹھایا لے گئے. کون ہے؟ کیا ہے؟ کیا جن آ گئے تھے؟ بھوت آ گئے تھے؟ کیا تھا؟ کون لے کر گیا؟ کسی سے بھی پوچھے ہمیں نہیں پتا، ہمیں نہیں معلوم کہاں ہے. بھائی تو کہاں چلے گئے؟ ٹھیک ہے، آسمان کھا گیا، زمین نکل گئی، کیا ہو گیا؟ کہاں چلے گئے؟ یہ وہ کچھ افراد ہیں جن کے والدین وہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا مائیں بیٹھی ہوئی وہاں پر. کسی کو 7 سال، 8 سال، 9 سال، 10 سال ہو.
فائزہ کرام، میں زیادہ نہیں کہتا، لیکن ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، اچھا یہ لڑکے کیوں گئے ہیں، اٹھائے کیوں گئے ہیں، کس جرم میں اٹھائے گئے ہیں، یہ تو خیر پتہ نہیں ہے کیونکہ یہ قانون نہیں ہے، یہ ہمارا خیال ہے، کیونکہ وہ دین کے لیے کام کرتے تھے، دین کے لیے بڑھ چڑھ کے کام کرتے تھے، انہیں اٹھا لیا گیا۔ ہمیں نہیں پتا کہ کسی بارے میں قصوروار ہے، اگر واقعی قصوروار ہے ہم تو کہتے ہی یہی ہیں تمام اداروں سے، حکومت سے، کہ بھائی اگر قصوروار ہے انہیں عدالت میں لاؤ، ان کا قصور ثابت کرو، ان کو سزا دے دو، ہم آپ کی حمایت کریں گے اپنے بچوں کو چھوڑ کر، لیکن انہیں سامنے لاؤ۔ یہ کون سا ظلم ہے کہ جنہیں غائب کیا گیا، پورے بین الاقوامی جسے کہتے ہیں کہ قوانین کی دھجیاں اڑاتے ہوئے، ملک کی تمام قوانین جو کورٹس ہیں، جو کانسٹیٹیوشن ہے، جو آئین ہے، اس کے دھجیاں اڑاتے ہوئے یہ کام چل رہا ہے ہمارے ملک میں۔ ہم چلے دوسرے مرحلے پر کہ جہاں پر حکومت سے بات کرنی، فلاں ہر آدمی نہیں جا سکتا ہے، ایک ٹیم بنی ہوئی ہے علماء کی جو اس سے متاثر ہے ان لوگوں کی، اور وہ جاتے ہیں بات کرتے ہیں، لیکن ہم کم سے کم یہ کام کر سکتے ہیں کہ ہم کچھ 5-10 منٹ کے لیے وہاں چلے جائیں اور انہیں دلاسا دیں کہ بہن، اماں، آپ اکیلے نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ افراد جو نہیں پتا کس طرح کی قید و بند کی صحبتوں میں ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، یہ بھی نہیں معلوم کہ زندہ ہے کہ نہیں معلوم، کچھ نہیں معلوم ہے۔ تو یہ تو ایک چھوٹی سی میں مثال دے رہا ہوں کہ یہ افراد، یہ بچے، یہ نوجوان، یہ دین کا کام کرتے تو اٹھا لیے گئے۔ اب کم از کم ان کے کام کے لیے نہیں کر سکتے کہ وہ کدھر ہیں، تو کم سے کم جو گھر میں رہ گئے ہیں یہ تو پوچھیں ان سے کہ ان کے گھر میں راشن ہے کہ نہیں، ان کا بچہ اسکول جا رہا ہے کہ نہیں جا پا رہا ہے، ان کی کوئی بچی تھی تو اس کی کوئی شادی ہے، اس میں کوئی مدد کر دیں۔ اچھا کچھ نہیں کر سکتے، اتنا تو کر سکتے ہیں کہ 10 منٹ جا کر وہاں بیٹھ جائیں، ان کے لیے دعا کر لیں وہاں پر، یہ تو کر سکتے ہیں، لیکن ہم ادھر سے بھی جاتے ہوئے کرتے ہیں اور پھر ہم وعدے کرتے ہیں کہ مولا آپ ظہور فرمائیے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ ہم ذرا سے یہاں پر ابھی تو کسی نے نہ ہم کو دھمکی دی ہے، نہ ڈرایا ہے، نہ کچھ کیا ہے، لیکن 10 منٹ جا کر بیٹھنے میں ہم ڈر رہے ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ وہ چھوٹے چھوٹے امتحانات ہیں، یہ وہ آزمائشیں ہیں جس سے ہم اپنے آپ کو بھی دیکھتے ہیں، مولا بھی ہمیں دیکھتے ہیں۔ شاید اسی ہمارے کردار کو دیکھتے ہوئے کہ یہ صرف زبانی جمع خرچ کرتے ہیں، واٹس ایپ کے میدان پہ، سوشل میڈیا کے میدان میں آپس میں ہی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، شاید امام اس نے ضرور نہیں فرما۔ ہمارا کردار، ہماری جرأت، ہماری ہمت، ہماری یقین، اس میں ایک اہم ہے، وہ حب دنیا ہے۔ مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں حب الدنیا راس کل خطیہ، کہ دنیا سے محبت ہر خطا اور غلطی کا سرچشمہ ہے۔ دنیا سے محبت ہوتی ہے کہ انسان گناہوں میں پڑتا ہے، دنیا سے محبت ہوتی ہے کہ اللہ کی اطاعت کو چھوڑتا ہے، دنیا سے ہی محبت تھی جسے عمر ابن سعد نے یہ کہا کہ نہیں، میں رے کی حکومت نہیں چھوڑ سکتا۔ جب جناب حر نے پوچھا کہ تم نہیں جانتے کہ یہ کون ہے، کہاں جانتا ہوں، کیا وہاں پر جو موجود بہت سارے اصحاب کے جو اولادیں تھیں، حافظین قرآن تھے اور جسے کہتے ہیں قاریان قرآن تھے، کیا وہ نہیں جانتے تھے؟ جانتے تھے۔ امام نے خرجین کو، ان بوریوں کو جس میں کوفیوں کے خط تھے، ان کے سامنے نکال کر پھینکا کہ یہ تم نے خط لکھا تھا، اور پھر ایک ایک کا نام لیا کہ یہ تم نے خط نہیں لکھا تھا، کیا تم نے خط نہیں لکھا تھا؟ ایک ایک سردار کا جو وہاں کھڑے ہوئے تھے، سب عمر اپنے ساتھ کے یزیدی لشکر میں کھڑے ہوئے تھے، ان سے خطاب کیا، تم نے بلایا تھا مجھے اور دھوکہ دیا،
تو یہ صرف بلا لینا نہیں بلکہ اس ایمان سے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم خدا نخواستہ ہم کوفیوں کی طرح ہو کہ ہم یہاں پر العجل العجل العجل، یا مولا جلد تشریف لائیے جلد تشریف لائیے۔ کردار ہمیں پہلے دکھانا ہوگا، آمادگی دکھانا ہوگی۔ جب تک یہ آمادگی نہیں ہوگی، اور یہ آمادگی دونوں لیول کے اوپر ہے، ایک انسان کے ذاتی نفس کے اوپر ہے، ایک ذاتی نفس ہے انسان کا کہ جسے قابو کرنا ہے، جسے جہاد اکبر کہا گیا، اور ایک جو بیرونی حالات ہیں، جو مشکلات پریشانیاں، اس میں استقامت دکھانا، اس میں صبر و استقامت سے ڈٹے رہنا، یہ اہم چیز ہے کہ ہم ان مشکلات کے اندر، پریشانیوں کے اندر کیا کرتے ہیں۔ اگر ہمارے ایک بچے کو اٹھا لیا گیا، ایک بچے کو شہید کر دیا گیا، تو کیا اب ہم مجلسوں میں آنا چھوڑ دیں گے؟ اب دین کا کام کرنا چھوڑ دیں گے؟ اب ہم جو ہے نصرت امام کے لیے تیاریاں چھوڑ دیں گے یا نہیں؟ آیت اللہ زکزکی کے، جو نائجیریا کے وہ بہادر اور شجاع قائد کہ جنہوں نے 1 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو اہل بیت کے ماننے والوں میں قرار دیا، 1 کروڑ سے زیادہ، 1 کروڑ سے زیادہ، ان کے 7 بیٹے شہید ہو گئے، 7، 1 نہیں، 7 بیٹے شہید ہو گئے۔ آج وہ خود بھی اور ان کی زوجہ، یعنی ان بچوں کی ماں بھی میدان میں استقامت سے کھڑی ہوئی۔ کہ وہ کردار حسینی ہوتا واقع نظر آتا ہے کہ وہ کردار ہے، اسی لیے ایسے کردار، صاحبان ایسے کردار کا اثر اس معاشرے میں اتنا نظر آتا ہے کہ لوگ وہاں پر سب ظلم کرتی ہے نائجیریا کی حکومت، لیکن اس کے باوجود کوئی جلوس میں کمی نہیں آتی ہے۔ عراق کے بعد جو سب سے بڑا چہلم ہوتا ہے دنیا میں کہیں نہیں ہوتا ہے سوائے نائجیریا کے۔ نائجیریا میں نئے شیعہ ہیں، نئے شیعہ ہیں، عراق، ایران، یمن، سیریا، پاکستان، ہندوستان میں پرانے شیعہ ہیں، لیکن چہلم کا وہ منظر نظر نہیں آتا ہے کہ جو منظر ہمیں نائجیریا میں نظر آتا ہے۔ یہ بڑی اہمیت ہے، اہمیت ہے۔ عزیزان گرامی، اب بات نکلی ہے تو یہ بھی جملہ کہتا چلو اس وقت، ورنہ 9 محرم کو یہ کہنے کا میرا تھا جملہ کہ میں اس بات کو کہوں گا 8 محرم کو۔ وہ جملہ یہ کہ جلوس میں شریک ہو، آگے جلوس میں شریک ہو، سیاہی لشکر کے طور پہ ہی صحیح، لیکن جلوس میں شریک ہونا، اس لیے کہ جلوس کی جمع غفیر کو دیکھ کر، تعداد کو دیکھ کر دشمنوں کے دل میں ابوہت آ جاتی ہے، خوف طاری ہو جاتا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ اتنے مومنین ہیں، یکجا ہیں۔ ابھی آج کل کچھ سالوں سے سلسلہ چلا ہے کہ مختلف علاقوں سے مشی ہوتی ہے، اچھی بات ہے، مشی ہوتی ہے، لیکن پھر وہ مشی ہو کر وہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ کہاں پر؟ نمائش پر۔ عزیزان گرامی، یہ غلطی نہ کریں، اگر مشی کرنی ہے تو کریں، لیکن اس جلوس کو جو مرکزی جلوس ہے اسے مضبوط بنائیں، اسے طاقتور بنائیں، وہ اصل ہے دیکھا جاتا ہے۔ مشی میں تو آپ 50 افراد، 100 افراد، 200 افراد مختلف علاقوں سے آتے ہیں، وہاں پر ہوتا ہے جو لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے جو نظر آتا ہے۔ آپ کہیں گے اتنے لاکھ ہوتے ہیں کہ میں نہیں گیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں، قطرہ قطرہ جمع ہو کر جو ہے دریا بنتا ہے۔ ایک ایک قطرے کی اپنی اہمیت ہے۔ تو میں ایک ذرہ ہوں، آپ ایک ذرہ ہیں اس جمع غفیر میں، لیکن اس کا ایک اثر ہے اپنی جگہ پر۔ تو اگر پورے جلوس میں جا سکتے ہیں، مشی بھی کر سکتے ہیں اور جلوس کے آخر تک بھی جا سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں جا سکتے، دو میں سے کوئی ایک کام کر سکتے ہیں تو پھر اولویت اس جلوس کو کبھی کریں، پھر وہاں جائیں، اس جلوس کے اندر شریک ہو اور آخر تک جائے۔ اگر کوئی آخر تک نہیں جا سکتا ہے
بیمار ہے، بزرگ ہے، نہیں چل سکتا ہے، ٹھیک ہے، جہاں تک جا سکتا ہے وہ جائے، لیکن وہ وہاں پر کوشش کرے. خاص طور پہ جوانوں سے اس بات کو کہوں گا کہ وہ آخر تک جائیں، اس کو وہاں پر پہنچائیں. یہ نہیں کہ ہمارا دستہ ختم ہو گیا تو ہم واپس پلٹ گئے. دستہ ختم ہوا ہے، جلوس ختم نہیں ہوا ہے. جلوس ختم نہیں ہوا ہے. آپ کا دستہ جلوس نہیں ہے، یہ کوئی خاص دستہ جلوس نہیں ہے. یہ خاص کوئی نوحہ پڑھنے والا صرف مخصوص نہیں کہ چلے اس کی نوحہ سن لیے. جلوس میں ہونا، کسی کا بھی نوحہ چل رہا ہے، حسین حسین کرتے ہوئے چلنا جو ہے ساتھ میں، یہ بتاتا ہے کہ ہم 1400 سال سے جس احتجاج کو کر رہے ہیں اس وقت کے یزید کے مقابلے میں اور آج کی یزیدیت کے مقابلے میں ہم آج بھی کھڑے ہیں. اس وقت بھی ہمارا نعرہ لبیک یا حسین کا تھا اور آج بھی ہمارا نعرہ لبیک یا حسین کا ہے. صلوات علی محمد. اعزائے گرامی، یہ اولاد کی تربیت اور اس کی نشو و نما اس کا حصہ ہے. اولاد کو مجلس میں، جلوس میں، ماتم میں، عزاداری میں ہم نے کیسے سیکھا ہے؟ اسی طرح سیکھا. آپ نے کیسے سیکھا؟ ایسی طرح سیکھا. یہ محبت کہاں سے آتی ہے؟ اس فرش اعضاء سے آتی ہے. میرے آپ کے بولنے سے نہیں آتی ہے. میرے آپ کے بولے ٹھیک ہے، والدین کے طور پہ بولنا چاہیے، بتانا چاہیے، لیکن اصل چیز ہے اس ماحول میں لے جانے سے. ہم گھر میں نماز پڑھتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، لیکن جب مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں تو دوسری کیفیت ہوتی ہے. ہم زیارت یہاں سے کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں، لیکن جب جاتے ہیں مولا کی زری پر تو کیفیت الگ ہوتی ہے. پروردگار تمام مومنین کو زیارت مولا حسین نصیب فرمائے انشاءاللہ. کیفیت الگ ہوتی ہے. اس ماحول میں لانا بہت اہم ہے. ماحول میں لانا بہت اہم ہے. ہم جب تک یہ ماحول نہیں دیتے نا تو پھر ہمارے بچوں کی تربیت نہیں ہوتی ہے. بچوں کی تربیت نہیں ہوتی ہے. اور عجیب ہے وہ بچے کہ جو اس خیام حسینی میں موجود تھے. عجیب تھا ان بچوں کا کہ وہ خیام حسینی میں موجود تھے. عجیب تھا. میں شاید گزشتہ دنوں میں بھی یہ بات کی کہ ہاں بچوں نے پیاس کا اظہار ضرور کیا. پیاس لگ رہی اللہ تاش شاید پیاس، لیکن شکایت نہیں کی. کسی نے یہ آ کر نہیں کہا کہ مولا حسین آپ نے ہمیں کہاں لے کر آ گئے. کسی ماں نے آ کر نہیں کہا حسین کہاں لے آئے ہمیں، ہمارے بچے تڑپ رہے. کوئی تاریخ نے ایسا جملہ ثبت نہیں کیا ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے اس لیے کہ ان بیویوں کو بھی پتا تھا کہ امتحان دینے جا رہے ہیں. اور 2 تاریخ کو تو بتا دیا تھا میرے مولا نے کہ یہیں خیمے لگیں گے. اللہ اکبر. یہیں خیمے لگیں گے، یہیں پر ہماری قبریں بنیں گی، یہیں لاشیں گریں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. عاشور کے دن وہ کتنا مشکل مرحلہ ہوگا، کتنا مشکل مرحلہ ہوگا امام حسین پر اور ان بیویوں پر جو وہاں پہ تھی، جو صبح سے دیکھ رہی تھی کہ یہ کے بعد دیگر شہید ہوتے رہے. جناب حر گئے، ان کا غلام، ان کی اولاد، زہیر ابن قین گئے، حبیب ابن مظاہر گئے، مسلم ابن اوسجہ گئے، جناب جون گئے. ارے ایک ایک کر اصحاب جاتے رہے. میرا مولا لاشیں اٹھا کے خیموں میں لاتا رہا. اللہ اکبر. پھر مرحلہ آیا، علی اکبر گئے، قاسم گئے. ارے یہاں تک کہ عباس بھی چلے گئے. اب کوئی نہ رہا. میرے مولا اس ٹیلے پہ کھڑے ہو کر فرماتے ہیں حل من ینصرنی، حل من، اللہ اکبر، ہے کوئی میری نصرت کرنے والا. حل من ناصر ینصرنی، ہے میری کوئی نصرت کرنے والا.
کی حفاظت کرنے والا۔ اللہ اکبر۔ پھر خیمے میں جاتے ہیں، کہا زینب ذرا علی اصغر کو لے آؤ، علی اصغر کو لے آؤ۔ زینب گھبرا گئی، کہا بھیا علی اصغر کو کیوں مانگ رہے، علی اصغر کو کیوں مانگ رہے؟ کہا میں جاتا ہوں کہ یہ لعین ہمیں تو کسی کو پانی نہیں دیا، لیکن اس ششماک بچے کو شاید پانی پلا دے۔ اللہ اکبر۔ میرے مولا کے سامنے علی اصغر کو لایا گیا، علی اصغر کو لایا گیا۔ زینب نے نہیں معلوم کیوں، لیکن بعض روایات میں ہے کہ جب زینب لائی تو علی اصغر کو سفید لباس پہنا دیا، تو نہیں معلوم، شاید پہلے سے معلوم ہو، کفن کی صورت سفید لباس پہنا دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ میرے مولا علی اصغر کو اپنے ہاتھوں میں لے کر گئے، کہا کہ اے لعینوں، تم نے کسی کو پانی نہیں پہنچایا، ارے یہ 6 ماہ کا بچہ ہے، اس کی ماں کا سینہ خشک ہو چکا ہے، ارے یہ کئی دنوں کا پیاسا ہے، اسے چند قطرے پانی پلا دو۔ اللہ اکبر۔ ارے کوئی جواب نہیں آیا۔ حسین نے کہا اچھا تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کے دھوکے سے میں پانی پی لوں گا؟ لو میں کربلا کی تپتی ریت پر اسے سلا دیتا ہوں، تم میں سے کوئی آ کر پانی پلا دے۔ ارے مورخین لکھتے ہیں کہ عجیب کوہرام مچ گیا عمر ابن سعد کے لشکر میں، لوگ منہ پلٹ کے رونے لگے، منہ پلٹ کے رونے لگے، لیکن کسی نے آ کر پھر بھی پانی نہیں دیا۔ میرے مولا نے علی اصغر کو دوبارہ اپنے باہوں میں، اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ نہیں معلوم کہ مولا نے کان میں کیا کہا علی اصغر کے۔ علی اصغر میں اپنی خشک زبان، اپنی ننھی سی زبان اپنے خشک ہونٹوں پر پھیری۔ اللہ اکبر۔ ارے یہ خشک ہونٹوں پر پھیرنا تھا، ایک مرتبہ پھر دشمن کے لشکر میں کوہرام مچ گیا۔ اب جب عمر ابن سعد نے دیکھا ارے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمام لشکر والے کوئی بغاوت کر جائے، ہرملا سکھا ہرملا دیکھتا کلام الحسین، ارے حسین جو اتنی باتیں کر رہا ہے اس کی گفتگو کو ختم کرو، اس کی گفتگو منقطع کرو، یعنی علی اصغر کو شہید کرو۔ ارے ہرملا نے تیر نکالا۔ کون سا تیر نکالا؟ ایک عام تیر نہیں ہے کہ جس کا ایک پھل ہوتا ہے، یہ 3 پھل والا تیر تھا جو کسی جانور کو شکار کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ ہرملا نے یہ تیر نکالا، اللہ اکبر، نشانہ لیا علی اصغر کے چھوٹے سے گلے کا، اللہ اکبر۔ ہرملا نے نشانہ لیا، مارنا چاہتا تھا، ارے ہاتھ نیچے کر لیا، ارے پھر دوبارہ نشانہ لیا، پھر دوبارہ ہاتھ نیچے کر لیا۔ عمر ابن سعد نے کہا کیا ہو گیا ہرملا، نشانہ کیوں نہیں لیتا؟ کہا عجیب ہے، جب بھی میں نشانہ لینے جاتا ہوں ایک بی بی سفید لباس میں آتی ہے۔ ہرملا نے اب جو تیر نکالا علی اصغر کے گلے کا نشانہ لے کر چلا دیا۔ ارے یہ تیر علی اصغر کے ننھے حلقوم کو چیرتا ہوا حسین کے شانوں میں لا کر لگ گیا۔ اللہ اکبر۔ ارے یہ
اللہ اکبر. امام جعفر صادق سے حدیث ہے کہ مولا حسین نے علی اصغر کے خون سے چلو کو بھرا اور آسمان کی طرف پھینکا. فرماتے خدا کی قسم ایک قطرہ واپس پلٹ کر نہ آیا. مولا نے پھر دوبارہ علی اصغر کے خون سے چلو کو بھرا اور اپنے چہرے پر مل لیا. کہا پروردگارا گواہ رہنا میں اسی حال میں تیری بارگاہ میں آؤں گا کہ جب اس امت نے اولاد نبی کو ذبح کر دیا. اجرکم اللہ. ارے اب حسین کا بڑا امتحان تو اب ہے. میرے مولا خیمے کی طرف مڑے کہ جس بچے کو پانی پلانے لائے تھے ارے خون میں ملا کر لا رہے ہیں. خیمے میں بڑھے, ایک مرتبہ بڑھے, واپس پلٹے, پھر دوسری مرتبہ بڑھے, پھر واپس پلٹے, 7 مرتبہ آگے بڑھے اور پیچھے ہٹے. ہمت نہ ہوئی. کہہ رہے علی اصغر کی ماں کو کیا جواب دیں گے؟ میرے مولا خیمے کے پیچھے گئے, ذوالفقار سے ننھی سی قبر کھودی. ارے علی اصغر کو وہی دفنا دیا. میرے مولا امام زمانہ فرماتے میرا سلام کربلا میں بہتے ہوئے خون پر, میرا سلام کربلا میں بکھرے لاشوں پر, ارے میرا سلام ننھے